علیکم، کیسے ہو بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہو؟ اچھا بچوں، جو ہمارا آخری لیکچر تھا وہ نثر نمبر 3 جو کاہلی ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج جو ہے ہم نے پیج نمبر 16 سے پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو سیاق سباق کا طریقہ بتا دیا تھا۔ 2 پیراگراف آپ کو پڑھائے تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے پیراگراف کا سیاق میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کس طرح کرنا ہے، اور اس کا سباق جو ہے وہ کیا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے۔ دوسرے پیراگراف کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جو پہلے پیراگراف کا سباق ہے وہ دوسرے پیراگراف کا سیاق ہے۔ اور آج جو ہے ہم جہاں سے پڑھنا شروع کریں گے پیج نمبر 16 سے، وہیں سے آپ کا تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ جو ہے نا وہ انڈر لائن بھی کر لیں اسے، ٹھیک ہے، خط کشید کر لیں، نشان لگا لیں، اور دقت ہو کسی بھی معاملے میں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ اچھا، ابھی تک سر سید نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ کاہلی کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے، لیکن سر سید کہتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اپنے دلی قوا کو، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہیں، دلی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بیکار چھوڑ دینا اصل میں کاہلی ہے، ٹھیک ہے؟ سر سید کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے تو محنت کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے اگر وہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کرے گا تو وہ بھوکا رہے گا۔ تو اس لیے ہاتھ پاؤں سے جو محنت ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر سید کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہ پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ان ہزار پڑھے لکھوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو جو ہے نا استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، یا جو اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اپنی عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے گا اور اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے گا، یعنی کہ انسان کے صرف زندگی کا جو مقصد ہے عارضی ضرورتیں ہوں گی، کھانا پینا، لباس، ٹھیک ہے نا، گھر گاڑی بنگلہ، اگر انسان کے صرف یہی شوق ہوں گے نا تو پھر وہ انسان اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے گا، اور اس میں کون سی عادات ہیں؟ جانوروں والی عادات آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ انسان کی جب دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی، تو وہ پھر جسمانی باتوں میں مشغول ہوتا ہے۔ جیسے جانوروں کا زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا ہے، اس طرح پھر اس شخص کی زندگی کا مقصد بھی بن کے رہتا ہے، یعنی کہ اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو سر سید یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ہماری صلاحیتیں ہیں جو وہ بیکار نہ جائیں، ختم نہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اندرونی قوا کو زندہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سے آج ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 16 سے، یہیں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اب سر سید جو ہے نا وہ ایک آدمی کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، ایک آدمی کی جو ہے وہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، یہیں سے پیراگراف آپ کا جو نا تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو۔ سر کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کی حالت کے بارے میں سوچیں کہ جس کی جو آمدنی ہے، یعنی کہ جتنی اس کی انکم ہے اتنے اس کے اخراجات ہیں، مناسب ہونا برابر ہو، یعنی کہ اس کے اخراجات اور اس کی آمدنی برابر ہو۔ تو کہتے ہیں آپ اس شخص کے بارے میں ذرا سوچیں، اور پھر اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ چندہ ہوتا ہے ذرا تھوڑی سی بھی، ٹھیک ہے، محنت مشقت ہوتا ہے مزدوری، یعنی کہ اس کی آمدنی اتنی ہو کہ اس کے اخراجات اچھے سے پورے ہو رہے ہوں، اس کے سارے معاملات اچھے سے چل رہے ہوں، اور پھر اس کو اس کے حاصل کرنے میں بھی کوئی دقت یا پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ ہندوستان آپ کو پتہ ہے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش اور جو اب موجودہ انڈیا ہے، یہ تینوں مل کے بر صغیر، یعنی کہ یہ سارے کا سارا اس کو سارے کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ تو سر سید کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ تحریر ہے، تو اس لیے یہاں پہ سید ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا، ٹھیک ہے۔ لاخراج ہوتا ہے ٹیکس نہ دینے والے، لاخراج ہوتا ہے ٹیکس نہ دینے والے، یعنی کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں سر سے بتا رہے ہیں جس طرح کہ ہمارے ہندوستان میں وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو کہ ملک میں رہتے ہیں بیکار پڑے رہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے، اور خاص طر وہ لوگ جو کہ جن کی باپ دادا جدی پشتی امیر ہیں، جن کے، ٹھیک ہے نا، جن کو وافر مقدار میں دولت نصیب ہے،
اور وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے، لا خراج ہوتا ہے ٹیکس نہ دینے والے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنی دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یعنی کہ اگر ایسا شخص اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے، دلی قوا میں نے آپ کو بتایا دلی قوا ہوتا ہے دل کی صلاحیتیں، دل کی طاقتیں، بیکار ڈالنا فضول، ٹھیک ہے نا، بیکار ہوتا ہے فضول، بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے۔ یہ جاویں جو ہے پرانا اردو کا لفظ ہے، اب اس کی جگہ جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے جائیں گے، ٹھیک ہے، مائل ہوتا ہے راغب ہونا، متوجہ ہونا، عام شوق ہوتا ہے روز مرہ کی عادات، وحشیانہ ہوتا ہے جنگلی، وحشیانہ ہوتا ہے جنگلی، یعنی کہ ایسا شخص، ایسے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں آپ سوچیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے برابر ہو، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں اکثر ایسے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ شوق اس شخص کے اندر جو ہے نا، اس کی روزمرہ کی عادات جو ہے نا وہ جانوروں والی ہو جائیں گی۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، مزیدار پر لطف، ٹھیک ہے نا، کمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ کمار بازی ہوتا ہے جوا کھیلنا، اور تماش بینی کا عادی، تماش بینی ہوتا ہے تماشے دیکھنا، کھیل تماشے کا، ٹھیک ہے نا، تماشے دیکھنا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر یہ گندی عادتیں، یہ بری عادتیں آ جائیں گی جو جانوروں کے اندر ہوں گی، یعنی کہ کھانا اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ اور صرف کہتے ہیں کہ یہی نہیں کہ اس کے اندر، بلکہ جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے اندر بھی یہی جانوروں والی عادات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ البتہ صرف فرق اتنا ہوگا کہ وہ پہواڑ اور سلیقہ واشی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو دوسرے جو آس پاس اس کے لوگ ہیں وہ پہواڑ اور بدسلیقہ ہوتے ہیں۔ پہواڑ کہتے ہیں جاہل کو، بدسلیقہ ہوتا ہے سلیقے سے آری، ٹھیک ہے، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، وزادار ہوتا ہے ظاہری رکھ رکھاؤ والا، ظاہری رکھ رکھاؤ والا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہی آپ نے نشان لگا لینا ہے، پیراگراف یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی عموماً معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے پاس ڈگری ہوتی ہیں، وہ اگر یا انہوں نے اپنے غلط کام کا بھی تھوڑا سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر انہوں نے جوا کھیلنا ہے تو کلبوں میں جاتے ہیں، نائٹ کلبز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جوئے کھیلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے شرابیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فحاشی جو ہے ڈانس اور یہ تمام غلط کام جو ہے نا انہوں نے ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں، وہ بڑے اپنی طرف سے نیا ایک سٹینڈرڈ اور ماحول بنا کے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو ان پڑھ اور جاہل ہوں گے وہ بھی یہی کام کریں گے، اگر وہ اپنی دلی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر رہے تو وہ بھی یہی کام کریں گے، لیکن کیا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے پاس تعلیم سے نہیں ہوتی تو ان کے کام کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو جاہل شخص ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، وہ جناب جی جب شراب پیے گا تو وہ کسی قبرستان میں بیٹھ کے جوا کھیلے گا یا شراب پیے گا یا گلی میں پن ہو کے پھر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، صرف یہ فرق ہوگا کہ وہ تھوڑا رکھ رکھاؤ سے کرے گا اور یہ جو ہے نا بالکل ہی گھٹیا طریقے سے کرے گا، کام دونوں کے ایک جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے آج ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو تیسرا پیراگراف ہے یہ اسی میں سے دوسرے پیراگراف کا آپ نے جو ہے وہ سباق لکھنا ہے، کیسے کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے؟ اس سے بات تشہیر عبارت ہے جس میں رسید جو ہے نا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کہ جو ہے نا وہ برابر ہو اور اس کو تھوڑی سی بھی محنت نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے جو شوق ہیں وہ جانوروں والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بس 4 لائنوں میں جیسا آپ نے بتانا، اس کے شوق جانوروں والے ہو جائیں گے، مزیدار کھانا کھانا، جوا کھیلنا، یہ چیزیں اس کو پسند ہوگی، یعنی کہ 4 لائنوں میں آپ نے ایسی بات کہنی ہے سباق میں جو کہ پورا مفہوم دے جائے، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے کرنا ہے۔ اور تیسرے پیراگراف کا جو سیاق ہے وہ دوسرا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ یہ پیراگراف جو ہے جو ان کے تیسرا پیراگراف، یہ پیراگراف سبق کہانی کے تقریباً آخر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے سیاق میں مصنف یہ بتاتا ہے کہ انسان دوسرے جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے یا دوسرے حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے، اگر وہ اپنی دلی صلاحیتوں کے استعمال میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ حیوانی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دلی صلاحیتوں کو زندہ رکھے. یہ ہے تیسرے پیراگراف کا سیاق. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.